جی अरे منور نقوی صاحب हाँ असगर बेगम साहब सुनिए 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 नहीं सुनिए جی مطلب حاجی صاحب کے عقائد و نظریات پر بات کرنے کی آپ کی اوقات نہیں ہے ڈرتے کیوں جی آپ نے جو حوالہ بھیجا ہے نا نہیں حوالہ تو چھوڑیے میں کہہ رہا ہوں میرا تو دعویٰ یہی ہے کہ حاجی صاحب کے عقائد و نظریات پر بات کریں گے کرو گے میرے پرسنل نہیں نہیں بھاگنا مت بھاگ رہے ہو میں نے کیسی بات کریں گے حاجی صاحب کے عقائد مطلب تمہارے منہ سے مان لیا فون کیا مطلب تمہارے مولویوں کا عقید حاجی صاحب سے الگ ہے میں اسی لیے فون کیا ہم تو دعویٰ ہمارا سنو ہمارا دعویٰ ہے ہمارے عقائد و نظریات وہی ہے جو حاجی صاحب تمہارا ہے تمہارے مولویوں کا ہے تمہارا دعویٰ کیا ہے اچھا تمہارا اس جو بات کا یا نفی کا ہے ایک کام کرو 2 منٹ تم بولو ٹھیک بولو ہے تمہارا دن میں نہیں بولوں میں پہلے گا دعویٰ پیش کروں عمر بھائی یاد رکھنا اگر میرے بیچ میں یہ بولے تو اس کی شکایت اعلان کر کے فون کاٹ دینا ارے وہ شکست اور میں اگر اس کے بیچ میں بولوں میری شکایت اعلان کر دینا 2 منٹ تم نے دعویٰ پیش نہیں کیا اگر تم نے دعویٰ پیش نہیں کیا تو تمہاری شکست 2 منٹ بولو اگر تم نے دعویٰ پیش نہیں کی تمہاری 2 شکست منٹ فون بولو کر دوں گا 2 منٹ بولو آپ نے جو میں حوالہ بول دیا دیکھو 2 منٹ پورا ٹائم نہیں میری بات سنو میں تیری بات سنا میری بات سنو میری شرط یہ ہے کہ اگر تم نے دعویٰ پیش نہیں کیا یا میں نے دعویٰ پیش نہیں کیا میرا اس میں دعویٰ نہیں ہے عقائد و نظریات پر تو ان کی حوالہ ہاں سنو بول لیا آپ نے بول لیا ہاں دیکھو سامعین حوالہ اس نے بھیجا ہے بول رہا ہے دعویٰ تم پیش کرو بول رہا ہوں میرا دعویٰ کیوں ہوگا جبکہ تم نے حوالہ بھیجا ہے کلیات امدادیہ سے اور اس میں کیا بھیجا ہے پڑھ کر سناؤ گے ٹھیک ہے پڑھ کر سنا کر کے تم میں نے محترم ان کی شکست ہو گئی دیکھو بات کر رہا ہے میں نے کہا کہ حاج سنو اس نے خود مانا ہے دعویٰ دونوں طرف ہوتی ہے یا تو نفی کا دعویٰ ہوگا یا اس بات کا دعویٰ ہوگا اب یہ ان کے دیوبندی مولوی کہتے ہیں کہ وہ مرید ہیں حاجی صاحب کے لیکن یہ حاجی صاحب کے عقائد و نظریات سے کتنا خوف کرتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار نہیں میں نے ڈنکی کی چوٹ میں کہا ہمارا عقیدہ وہی ہے نظریات وہی ہے جو حاجی صاحب کے ہیں اگر تم حاجی صاحب کے ماننے والے ہو چلو اسی پر فیصلہ ہو جائے کون حق پر ہے کون باطل ہے ٹھیک ہے ہاں اصغر بیگم ہاں تو دعویٰ کرو کیا دعویٰ ہے حاجی صاحب کے عقائد و نظریات کے تعلق سے ہے تمہارا یہ دعویٰ کہ تمہارے بھی عقائد و نظریات وہی ہیں جو حاجی صاحب کے ہیں مجھے بولنے ارے وہ تو بھاگ رہا ہے فرار اختیار کر رہا ہے میں اس بار اگر آپ نے سنی اس بار اگر آپ نے وضاحت نہیں کی تو آپ کی شکست میں بولوں ہاں بولو میں کروں گا کتابی دلائل سے بات کروں گا تم نے کہا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے ٹھیک ہے لیکن تمہارے وصیات شریف میں ہے تمہارے اعلیٰ لکھ رہے ہیں میں نے محترم میں نے دعویٰ یہ دلیل دے رہا ہے میں نے ان سے کہا دعویٰ پیش کرو یہ دعویٰ پیش نہیں کر رہا ہے کیوں اتنا گھبرا رہا ہے یہ موضوع کو کدھر لے کے جانا چاہتا ہے پہلے دعویٰ پیش کر تمہارے عقائد و نظریات ہیں ویسے جس سے حاجی صاحب کے ہیں تب آگے بڑھنا بولیے تم ہاں یہاں سے آگے بڑھو گے تب ورنہ تو ذلیل ہو کے جا پھر آج آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ ہمارے عقائد نظریات وہ ہیں جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں ہاں تمہارے ہیں یار سنو یار میری بات نہیں آگے بڑھنے نہیں دوں گا تجھے کیوں نہیں تمہارا تم نے دعویٰ پیش کیا ہے تم کو بھی پیش کرنا پڑے گا نا تم نے دعویٰ پیش کیا دیکھو میری بات نہیں ایسا سنو ایسے پہلے موقف پیش کیا جاتا ہے کہ جو متنازع شخصیت ہیں تم ان کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں نہیں ہاں بولیں گے پہلے تم بتاؤ کہ ان کے عقائد و نظریات تمہارے ہیں کچھ تو تمہارا نفی کا دعویٰ ہے میرا اس بات سے تو تمہارا نفی کا ہے یا ہے کہ نہیں مجھے میری بات میں بولنے دو گے نہیں تو بھاگ مت اب ایسا نہیں میں بھاگ جاؤں گا میرے اگر دلائل دیے نہیں پہلے تو اپنا دعویٰ پیش کر کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے ان کے تعلق سے حضرت کے تعلق سے تمہارا دعویٰ کیا عقائد و نظریات تمہارے عقائد و نظریات ان کے جیسے ہیں تو قیامت تو زہر پی جائے گا تو نہیں بول پائے گا ارے کتنا موقع دیا 3 بار موقع دیا 3 بار اے جاہل میں نے 3 بار موقع دیا بیگم او کوٹھے والی میں نے تجھے 3 بار موقع دیا 3 بار تم سے پوچھا کیا حاجی صاحب کے عقائد و نظریات تمہارے ہیں میں دعویٰ پیش کروں گا میں دعویٰ پیش کروں گا پی رہا ہے تو کروں گا میں میری بات میں دعویٰ پیش کروں گا میری بات تو سنو اگر میں دعویٰ پیش نہیں کیا تو میری شکست ہوگی نہیں پہلے پیش کر اگر دعویٰ پیش نہیں کیا ارے سنو نا اگر سنو سامعین محترم اس کو ایک بار آخری موقع دے رہا ہوں اس بار اگر اس نے حاجی صاحب کے تعلق سے اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا کہ ان کے عقائد و نظریات ان کے مطابق ہیں یا ان کے مخالف ہیں تو ان کی شکست میں فون کاٹ دوں گا
کیونکہ یہ ذلیل ٹائم ضائع کرے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا بولو میں چلو موقع دیا. ہاں بولو. سامعین، یہ بریلوی مناظر منور نقشبندی صاحب نے دعویٰ یہ پیش کیا ہے کہ جو عقیدہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہی ہمارا ہے. تو میں اس کو حوالہ دے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، بولنا نہیں دے رہا ہے مجھے کہ جب یہ دعویٰ کی تنقید ہوتی ہے. میرے پاس کتاب ہے اظہار شرح مناظرہ. کیا بولا کہ اس نے دعویٰ کیا کتنا بڑا جھوٹا ہے. میں کہتا ہوں دیوبندی کا مطلب ہے بے حیا، جھوٹا، کذاب اور حرام النسب، زنا کے پیداوار. میں نے 4 بار بولا ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں. ہاں میں کتنا بولنے دیں، کتنا بولنے دیں گے. میں نے ان کو 4 بار موقع دیا اور 4 بار میں دعویٰ کرتا ہوں ورنہ میری شکست. اب ان کی شکست تو ہو گئی. حلال نطفے سے وجود ان کو ملتا تو یہ ضرور کہتا کہ ہاں بھائی میرا دعویٰ ہے کہ حاجی صاحب کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ ہمارے ہیں. لیکن کیونکہ یہ کافر ثابت ہو جائے گا اب حاجی صاحب کے باغی ثابت ہو جائے گا، جہنمی ثابت ہو جائے گا، اس لیے یہ دعویٰ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. میں نے منع کیا ہے. ارے تو دیوبندی سڑا ہوا کافر ہے. دلیل ثابت کر. ارے دلیل کیا؟ تمہارے اشرف علی تھانوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو سوروں سے جانوروں سے تشبیہ دی ہے. موضوع بدل دیا. موضوع نہیں بدلا، کافر ہیں. ارے تو جو موضوع جو جس موضوع کو لے کر کے آئے اس پہ تو بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے. میں بول رہا ہوں نا. بولو تمہارا کیا ہے؟ کیا تم رات اگر کتے نہیں ہوگے تو حاجی صاحب کے عقائد و نظریات کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے. جو حاجی صاحب کے عقائد و نظریات ہیں وہ تمہارے ہیں، تمہارے ہیں. نہیں 4 بار موقع دیا، کتے کے جیسے بھوکا، کچھ نہیں کیا. 4 بار موقع دینے کے بعد کتے کے جیسے بھوکا ہے اور کوئی جواب نہیں دیا. میرا سوال تم ہاں یا نہ میں جواب دو، ہاں یا نہ میں جواب دو. حاجی صاحب کے عقائد و نظریات کے مطابق تمہارے عقائد ہیں؟ اچھا تو ہاں نہیں ہے یا نہیں ہے؟ 2 منٹ ہے. 2 منٹ بولوں گا. 2 منٹ اس سے کیا بات کریں گے؟ 2 منٹ دیں گے پھر یہ بھاگے گا. بولنے دیا میں نے. حاجی صاحب کیا اچھا اتنا خوف کیوں ہے اصغری تمہیں؟ جواب بولنے دے. ہم کہتے ہیں حاجی صاحب کے عقائد و نظریات ہمارے ہیں. تم اتنے ڈرتے کیوں ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہو. تم زہر پی رہے ہو. جھوٹ بول رہے ہو. چلو ہم جھوٹ ہی صحیح، ہم جھوٹ ہی صحیح، لیکن تم بھی تو کہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہتے ہیں وہ تو میں نے تجھے کتنا جھوٹا ثابت کیا ہے اللہ کی پناہ. لیکن وہ کہتے ہیں جھوٹ تمہارے کہنے ہیں، بے حیائی تمہارے کہنے ہیں، لعنت تمہارے کہنے ہیں، تمہارے کہنے ہیں. اور پہن کر کے اس کو زیب تن کر کے اپنے آپ کو حسین محسوس کر دیا. آپ نہیں پہلے بتا. نہیں ہمت کرو یا سنو کہاں کس جواب دیا. میرا سوال تھا رشید احمد گنگوہی نے اسماعیل دہلوی کی کتاب کو گھر میں رکھنے کو تجھے میں نے کہا جوتا مارا ہے، شکست دی ہے، کیسے جوتا مارا ہے، کیسے لات مارا ہے، وہ گنوا رہا ہوں. رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشید میں لکھا تقویت الایمان کو گھر میں رکھنا عین اسلام ہے. میں نے تم سے سوال کیا تھا تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا عین اسلام کیسے ہے؟ جو ترک عین اسلام کرے اس پر کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب نہیں دیا. عاجز و قاصر ہے. کافی پہلے میں نے تم سے بات کیا تھا کہ تھانوی کافر نے جو کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں، تو وہ کون ایسی چیز ہے جس میں کوئی تخصیص نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر کوئی تخصیص نہیں اور کس بنا پر کس لحاظ سے کوئی تخصیص نہیں؟ تو لاجواب ہے. آج تک کوئی جواب نہیں دیا ہے. میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک بار تم نے مجھ پر فتویٰ لگایا تھا کہ تم نے جو ہے کفر کیا. میں نے کہا تھا کہ یہاں کس بنا پر کفر کا حکم ہے، کس بنا پر حرام کا حکم ہے. تیرے منہ پہ جو ہے تالا لگا تھا تو بھاگ گیا تھا. پھر میں نے تم سے ایک جو ہے بحث میں کہا تھا کہ تو نے اپنی مولوی کی جو ہے نقل شدہ عبارت تو اس لائق نہیں ہے. تو بات تجھ سے بات تبھی ہوگی جب تو یہ کہے گا کہ حاجی صاحب کے بارے میں کہ تمہارا عقیدہ ان کے مطابق ہے یا مخالف ہے. اب تک تو اس کی وضاحت نہیں کرے گا تب تک کوئی بات نہیں. نہیں وضاحت نہیں، وضاحت پہلے حاجی صاحب کے عقائد و نظریات تمہارے مطابق ہیں یا مخالف ہے. جواب
नहीं, दावा दे, दावा जवाब दूं? दो ना, दावा पेश कर। हाँ नहीं, दावा पेश कर। हाँ दावा पेश करूँ ना? हाँ कर, दावा पेश कर। 2 मिनट में बोलो ना, 2 मिनट। 2 मिनट मतलब अगर इसने इस बार दावा पेश नहीं किया तो ये हरामुन नस्ल और बागी, झूठा, काफिर, लानती साबित होगा। मैं फोन काट दूंगा। 2 मिनट बोलूं मैं? 2 मिनट बोलूं? चल तू बोल, जितना बोल सकता है बोल। मैं बस शराइत ये के दरमियान नहीं बोलने का है ना, शराइत ये है कि दरमियान बिल्कुल नहीं बोलना है। मैंने अभी कोई शर्त ही नहीं, फिर झूठा लानती। कब अभी हुई? किसने शर्त तय की? अभी शुरू में लानती मौजूद है पूरी। अभी जो कोई बोले 2 मिनट बोलेंगे, बोल रहा है कोई शराइत तय नहीं है। सुन, अगर झूठ बोलोगे, दावा पेश नहीं करोगे, मैं जो है लोगों को मुखातिब करके तेरे पिछवाड़े पे लात मार के तुझे। तो 2 मिनट बोलो, मैं बोलो ना 2 मिनट। 2 मिनट बिल्कुल नहीं बोलने का है। तुम्हारा दावा ये है कि हमारा अकीदा वो है जो दलील और इनके मौलवी ऐसे हटे हुए हैं कि ये कभी दावा नहीं करेगा। अल्लाह की कसम ये दावा नहीं कर पाएगा। अकीदे मिलती है। चल बोल। हाँ चल बोल। सामीन, इसने शराइत में तय किया है कि 2 मिनट में बोलने का है, दरमियान में कोई बोले शिकस्त होगी। और मैंने मंजूर कब किया? मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि मंजूर है मुझे सर। हाँ बीच में बोलेगा सामीन, अब ये कैसे बारह बज रहा है? तस्लीम किया, अल्लाह की कसम उठाता हूँ, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ, ये जहर का प्याला पी लेगा, अपने आप को कोठे वाले साबित करवा के जाएंगे, लेकिन ये हाजी साहब का अकायद नजरिया पर नहीं बात करेंगे, नहीं करेंगे। अल्लाह की कसम उठाता हूँ मैं। अगर तूने दावा पेश किया तो बात करूंगा, वरना फोन काटूंगा। 5 तक सामने मतलब मैं 5 तक गिन रहा हूँ। इसने दावा पेश किया हाजी साहब के अकायद नजरियात पर, ठीक है, वरना इसको मैं लात मारता हूँ। 1 2 3 4 2 मिनट 2 5 मैंने मोहतरम मैंने 5 तक गिना। अगर ये इनमें जरा हया है तो ये हाजी साहब के अकायद नजरियात पर बात करे। किस वक्त भागना है? भाग गया। सामीन देखें, हमारा अकीदा वो है जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है, ठीक है? चलो हाँ चल साबित कर। तूने कहा ना हजरत हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह भाग। नहीं, अब इसने दावा कर दिया साहब, वो तरफ के हाजी साहब के अकायद नजरियात के मुताबिक इनका अकीदा है। अब हाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मदद के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं। हाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इसने चलो अरे दलाली मत कर यार, क्या है? नहीं, तुम्हारे मौलवी ने दावा किया ना। अब हाजी साहब नहीं दावा किया ना, हाजी साहब का अकायद है ना, तुम्हारे और हाजी साहब के अकायद एक ही है ना। हाजी साहब का अकीदा है कि गैब में दूर से पुकार कर नबी को मदद के लिए पुकारते हैं। तुम्हारे यहाँ जायज है? हाँ बात कर लेंगे, जायज है, बात कर लेंगे इस बात कर लेंगे। हाँ चल ठीक है, 2 मिनट बोलो ना, 2 मिनट बोलो ना। हाँ मौजू, अगर मौजू से फिरार हुआ, इधर उधर की बात किया, अगर मैं वो मौजू अपने 2 मिनट में मौजू पे नहीं आया, सवाल होगा, सवाल पर जवाब, जो एतराज। अरे मुझे बोलने देगा, अरे मुझे बोलने देगा। 2 मिनट में शराइत है, 2 मिनट में बोलने देगा मुझे। 10:43 हो गया। चलो मुझे 2 मिनट में बोलने देगा। 2 मिनट का सवाल का जवाब दो। 2 मिनट मेरी बारी है। तूने दावा पेश किया है भाई, मैंने किताब भेजी है तुझे तेरे घर से, उसमें लिख रहा है, तेरा मूल भी लिख रहा है, कौन? अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद मुमताज अशरफी लिख रहा है। कौन है ये? मुहतमिम दारुल उलूम अशरफिया रज़विया कराची। और इसको इत्माम किसने किया? मोहम्मद कासिम हजारवी। उसने लिखा है कि अलिफ 2 मिनट इनके पिछवाड़े में देखो से पूछा था। देखिए कभी मेरे सवाल का जब मतलब मुबाहिसा का मतलब होता है जो सवाल किया जाए उसका जवाब दिया जाए, लेकिन ये इतने बड़े कोठे देवबंद की कोठे वाली है, रक्स का और मुजरा करने वाली, कि कभी भी मेरे सवाल का ये जवाब नहीं देता। हमेशा इधर उधर। मैंने इनसे पूछा हाजी साहब का अकीदा है कि गैब में दूर रह करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारते, तुम्हारे यहाँ जायज है? कभी नहीं आएगा इस पर। मतलब ये घुमाना फिराना जो इनके रशीद अहमद गंगोई ने सिखाया है, लूती ने, जो इसके जो है कासिम नानोतवी जानी ने, जो दोनों में सुहाग दिन मनाया था, रशीद अहमद गंगोई कासिम नानोतवी, वही सिखा। कहाँ जवाब दे रहा है? कहाँ? मैंने तुम्हारे मैंने हवाला भेजा है कि दिन सुहाग दिन मनाया है रशीद अहमद गंगोही ने और कासिम नानोतवी ने अपने मुरीदों के सामने। बात नहीं करने दे रहा मुझे। भाग नहीं आए भाई, देखो जवाब दे। हाँ जवाब दे, जवाब तरीका अपना रहा है। क्या तुम्हारा अकीदा है
है। 2 मिनट मुझे बोलने नहीं दे रहा है। अरे ये दोनों पता है आदमी के दो हवाला पर्सनल भेज दिया उसके में ना, उसकी तरफ खराब हो गई है, क्या करेगा? अमर भाई मैंने क्या लिखा पर्सनल पे? अमर भाई देखो ना, हरामी आकर के यहाँ पे दिखा रहे हो कि तुम्हारे नाजायज बाप कौन है, रशीद अहमद गंगोई माँ कौन है, गालियां दे रहा है, मुझे बोलने दे रहा है, मुझे बोलने दे रहा है। मैंने जो सवाल किया कौन देगा जवाब दे? अरे अमर भाई जवाब क्या अमल करो ना अमर भाई। हाँ कहा बता, दमे तो बता। तुम्हारा अकीदा नबी पाक 2 मिनट बोलूं? पुकार कर मदद मांगना। 2 मिनट बोलूं? जवाब दे। 2 मिनट बोलने देगा मुझे? फिर बोलेगा ये तुम्हारी किताब में वहाँ ये किताब है, जो सवाल पहले उस पर जवाब देना। किताब तो हम देख ही लेते हैं कि तू कितना बड़ा झूठा लानती है। कल तूने हवाला भेजा कि इमाम अहमद रजा ने फतवा देने में जल्दबाजी की, जब मैंने तुझे पकड़ा उस पर बात तूने क्यों नहीं की, क्यों आ गया? अच्छा ये बता, तू झूठे हवाले देके क्या समझता है अपने आप को? तुझे नींद कैसे आती है असगरी? ये हया जरा बराबर नहीं आती तेरे पर्सनल इबारत में कुछ लिखा हो। अच्छा चलो, कल जो तुमने हवाला भेजा वो झूठी, उसमें लिखा कुछ और है, तुमने कुछ बना के क्यों पेश किया? क्या है फाजिल बरेलवी और जो है उनके हमरकाब रफ़का उलमा अहले सुन्नत के किताब, अहले सुन्नत बरेलवी के किताबों का मुताला कर ले। फाजिल बरेलवी कौन है? रन्नीबाज देखो तेरे थानवी नाजायज नुस्खे के पैदावार ने जो जानी के रंगों से पैदा हुआ है उसने रशीद अहमद गंगोई को तौहीद में गर्क करते हैं। इस फाजिल बरेलवी घुटने टेक दिए तेरी औकात में बात करेगा तू? झूठे हवाले कहता है सवाल चना जवाब गंदुम सिलसिले झूठे हवाले। मैं कहता हूँ असगरी बेगम अगर तू पैदा होती मुजरा कर, तू कोर्ट में मुजरा कर, असगरी मुजरा कर, तू मुनाज़िर होता है नहीं है। सुन तूने जो हवाले दिया उसकी बात कर लेना। कल जो तूने झूठे हवाले लिखा किताब में कुछ और होता है, तू कुछ और बना के पेश जवाब लेगा क्या जवाब लेंगे हम? तुझमें हिम्मत है जवाब लेने की? नहीं तो मैं तो कहता हूँ अगर तू हलाली है, सुन, अगर तू खुद को हलाली साबित करना चाहता है, आखिरी मौका। हजरत हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह गैब में दूर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुकार कर मदद लेने के कायल है। क्या तुम हरामी वाबियों का ये अकीदा है? तो इसी पर बात कर, इसी पर जो मैंने पूछा उसे बात कर। अगर तू हरामी है तो भाग जाएगा, जवाब नहीं देगा, हलाली जवाब देगा। तू हरामी है तो अगर तू जवाब नहीं दिया और भागा इधर उधर की बात करने लगा तो तू पक्का हराम हो। चलो 2 मिनट बोलूं मैं? हाँ 2 मिनट नहीं, अगर 5 मिनट ये बोलने दूंगा। अगर इसी के तहत बात करेगा तो, अगर इससे हट के बात किया तो 1 मिनट नहीं बोलने दूंगा। उसी पे बात करूंगा। तुम्हारा दावा ये है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह जो अकीदा है, तुम्हारा भी अकीदा है ना? हाँ तो अभी मैंने तो तुमने भी दावा किया। सवाल है मेरा, सवाल हाजी साहब का हरामी फिर भाग रहा है। सामीन मैंने पूछा कि हाजी साहब का अकीदा क्या है? दूर से पुकार कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना। इनके साथ जो दंगल आया है, ये जिना का पैदावार, ये लगता है इनके नाजायज से पैदा हुआ होगा। अब ये बार बार कहता जवाब देता हूँ, बार बार कहता जवाब देता हूँ। अरे बोलने कैसे नहीं दिया? मैंने तुम क्या जवाब मांगा? तूने क्या कहा कि तुम्हारा दावा ये है, तुम्हारा दावा वो है, तुमसे दलील मांगी। हालत देखो इसकी हालत देखो। तुम कोठे की मलिका बवासीर की मलिका करता है कोठे पे। अरे और ये हालत देखिए सुनो मैं कसम उठाता हूँ अल्लाह की कसम, तुमने कल जो हवाले भेजे हो उस हवाले में फाजिल बरेलवी की तरफ वो बात मंसूब नहीं है। अच्छा, उन्होंने फतवा देने में जल्दबाजी की। अगर उनकी तरफ मंसूब है तो अल्लाह मुझे इबरत निशान बनाया, आमीन। अब तू था कि अगर उनकी तरफ मंसूब नहीं है तो फतवा यानी जल्दबाजी करने में तो तुझे अल्लाह लानती और इबरत निशान बनाए। बोल आमीन। अच्छा 2 मिनट बोलूं? नहीं आमीन बोल। नहीं तेरी बात नहीं, शराइ मैं शराइ से कहूंगा। देखिए साहब कैसे 2 मिनट बोलूं मैं? झूठ मैं 2 मिनट बोलूं मैं? हाँ 2 मिनट नहीं 5 मिनट बोलेगा, पहले आमीन बोल। नहीं 2 मिनट बोलूं मैं? में अगर वहाँ लिखा है कि उन्होंने फतवा देने में जल्दबाजी की तो अगर ये लिखा हुआ है तो मुझ पर अल्लाह की लानत और बेशुमार लानत, अल्लाह मुझे इबरत निशान बनाए। अगर उनके ताल्लुक से जल्दबाजी की बात उनके ताल्लुक से नहीं लिखा हुआ है तो क्या सुन। देखो कितना बड़ा खबीस है, देखो इतना बड़ा खबीस है। 2 मिनट की शराइत तय की, उसने तस्लीम किया। तो मौजूद है ना, रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है। हाँ तो देखें, मैंने जो मैं इसलिए 2 मिनट चाह रहा था उससे, उसने जो बोला अकीदा उसका वही है जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का अकीदा है, ठीक है। उसने बोला ना
لیکن مناظرہ جنگ میں اشرف سیالوی کہتا ہے صفحہ نمبر 234 میں کہ جسے آپ لوگ بریلویت رضا خانت کہتے ہیں وہ مولانا احمد رضا صاحب کی وجہ سے قائم ہے. یعنی جو احمد رضا کی عقیدہ ہے یہ اس کا عقیدہ ہے. وصایا شریف میں لکھا ہوا ہے وہ مرنے سے پہلے کہا ہے کہ دین و مذہب وہی ہے جو میری کتب سے ثابت ہو, اس پر چلنا تمام فرض ہے. یہ اب تو منور نسبندی احمد رضا کو ہٹا کر کے یہ تو ان پر آ گیا حاجی امداد اللہ مہاجر عبارت پر, عقیدے پر. ٹھیک ہے, جب اس نے پیش کیا ہے تو میں اس کی کتاب بھی پیش کر رہا ہوں. یہ ازہریہ رشیدیہ شرح مناظرہ رشیدیہ ہے, اس میں لکھ رہا ہے ممتاز اشرفی لکھ رہا ہے کہ اگر دعویٰ میں کوئی ابہام ہو تو چاہیے کہ اول اس کی وضاحت ہو تاکہ وہ دوران مناظرہ کوئی جدل وہ واقع نہ ہو. جی تو جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں کہ تو عبارت پڑھنے دے مجھے, تو 1 منٹ کا موقع نہیں دے رہا ہے. اس مردود نے پہ جائے, دیکھیں اب دیکھیں میرے آپ کے پرسنل بھیجا مجھے کلیات امدادیہ. جی کیا وجہ اس نے نہیں سن رہا ہے وہ, اس میں حاجی عبداللہ مہاجر رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ فنا کی یہی کی معنی ہے کہ حالت کے حاصل ہونا. میں ایک حوالہ بھیج رہا ہوں, صاحب آپ نہیں بھیجا ہے, وہ پڑھ بھی نہیں پائے گا مردود. دھجیاں اڑاؤں گا میں, مردود مجھ سے بات کرے گا, وہ نہیں کرے گا بات. کلیات امدادیہ صاف حوالہ میں نے آپ کو دیا, اس میں لگاؤ ساتھی بھیج گا. آ گیا نا جی. لائن نمبر 1 2 3 4 5 6 نمبر لائن پر دیکھیں آپ. اور اس کے بعد اس کو ہو کی ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ اور فنا در فنا کی یہی معنی ہے. یعنی اس پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ ہو جائے, ذکر کر ایسا ہو جائے اللہ ہو جائے. اس پر آیا تھا قسم اللہ کی اس کے گھر سے دھجیاں ایسے اڑاؤں گا میں کہ اگر جو فتویٰ لگائے گا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر کے لوگوں پر, وہی فتویٰ اس کے مجدد پہ لگے گا. کون کر رہا ہے یہ حوالہ؟ کسی کو دینا مت, میں آپ کو بھیج رہا ہوں, آپ کو یہ حوالہ میں دینے والا تھا. جی یہ فون کر رہا ہے نہیں, اب کیا کرے گا بات ہو. جی یہ دیکھیں کیا لکھا ہے, آپ اشارہ پڑھیں, بعد میں لگاؤں گا جب کوئی اگر اسی پہ بات کرے نا دھجیاں اڑاؤں اسی میں. اوپر کیا لکھا ہوا ہے کتاب کا نام؟ ہاں جی سارا لکھا ہے, دیکھا سارا فارسی میں, دیکھا آپ نے ترجمہ دیکھیں. منتو شدم منشودی منتن شدم عبداللہ مہاجر بکر رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگانے کے لیے انہوں نے کہا کہ تو اس طرح ذکر کر کہ تو خدا بن جائے آئے گا وہ. مردود نے اوپر ٹائٹل میں کیا لکھا ہے؟ ہیلو ہاں اللہ بن جائے لکھا ہے کہ کل امدادیہ پیج نمبر 18 امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی اللہ کیسے بن جائے. کون کہہ رہا ہے؟ ہیڈنگ میں لکھا ہے, کس نے بھیجا ہے؟ منور نسب ہے نا, یعنی اللہ کیسے بن سکتا ہے اس نے لکھا ہے. اگر یہ کہنے پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اللہ بن جائیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی ہے نا. یعنی اے مرشد تجھ میں فنا ہو کر میں تو ہوا تو میں ہوا اور میں جسم بنا اور تو روح ہوا, تاکہ کوئی شخص اس کے بعد یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں تو اور ہے, یعنی میں ہی اللہ ہوں. سوانح اعلی حضرت صفحہ نمبر 81 میں لکھ رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہو گیا. اگر وہاں پہ کلیات امدادیہ میں یہ الفاظ لکھنے سے حاجی امداد اللہ مہاجر علیہ خدا بننے کا کر دیا تو سوانح اعلی حضرت میں موجود ہے, وہ پھر خدا کیوں نہیں ہوا؟ جی بالکل صحیح ہے, برابر یہاں پہ تو بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ حوالہ لیں آپ, اور ایک حوالہ دیکھیں, یہ فیض احمد اسی کیا کہہ رہا ہے, دیکھیں انعام اللہ کتاب کا نام جی, عقائد حاجی امداد اللہ. کیا لکھا ہے اس نے؟ اما بعد فقیر ویسی غفر اللہ, اس مخلص کلمہ کو حضرات سے اپیل کرتا ہے کہ حضرت فقیر کے رسالہ حاضہ کو غور سے پڑھنے کے بعد 2 گروہوں کو اس مسائل و عقائد میں پر متفق ہو کر عام پرچار کرنا ہوگا, جن پر دونوں گروہوں کے سربراہ, دونوں گروہوں کے یعنی دیوبندی بریلوی کے سربراہ دیوبند کے مرکزی پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہیں, اور موصوف کو اہل سنت بھی یعنی اہل سنت کون بریلوی بھی اپنا مقتدر بزرگ تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ اہل سنت کی بہت سی مقتدر شخصیات کی بھی پیر و مرشد ہے. کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جی. اگر ان 2 گروہوں میں جو بھی حاجی صاحب کے قائد معاملات کے خلاف ہوا, سمجھ لیں وہی فساد کا جڑ ہے.
جی جی. تو حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ منور نقش بندی کے بقول کیا خدا بن گئے نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر اس کا عقیدہ کیسے ہو گیا؟ جو عقیدہ حاجی امداد اللہ مطلب ہو وہی عقیدہ منور نقشبندی کا بریلوی کا ہوگا. تو وہ تو خدا دعویٰ کر رہا ہے منور نقشبندی کی ارسال کردہ حوالے کے مطابق. جی جی. تو پھر خدا دو خدا مان لیا منور نقشبندی. اور فیض احمد وسیع کہہ رہا ہے جو عقیدہ حاجی امداد اللہ کا ہو وہی تمہارا ہونا چاہیے اور جو فیصلہ وہ کر دے تم کو وہی مان لینا چاہیے. اگر اس کے خلاف گیا تو فساد کرنے والا ہوگا. کیا ہوگا؟ فساد. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے خلاف جو جائے گا وہ فساد کرنے والا ہوگا. تو حاجی امداد اللہ مطلب کیا دعویٰ کیا؟ بقول منور نقشبندی کے خدائی دعویٰ کی. جی. تو یہ خدا مانے گا اس کو. اگر خدا نہیں مانے گا تو یہ اسلام سے نکل جائے گا اس کی کتاب کے حوالے سے اپنے ہی گھر سے. اپنے گھر سے. جی جی. مرا کہ نہیں مرا ہو. اسی لیے تو آپ کی سن نہیں رہا تھا. وہ سن نہیں رہا تو سوچ رہا تھا نا اب تو میں یہاں بریلوی سے بھی جاؤں گا اور پھر ہاں اب بتائیں گے اتنا بڑا مکار کذاب ہے, اتنا بڑا مکار ہے کہ مجھے بولنا نہیں دے رہا ہے 2 منٹ تک. تمہیں کیا بولنا چاہتا ہوں لوگ سنیں گے نا. اگر میں غلط بولوں پوری وضاحت کر دیں گے حافظ صاحب. ہاں اگر میں گالی بھی دیا یا جھوٹ بولا یا یہاں وہاں بھاگا تو لوگ سنیں گے نا. بھائی موجود بھاگ رہا ہے, تیری بولنے کی کیا ضرورت ہے. جی جی. تو خاموش رہتا, میں خاموش رہ رہا ہوں. جی جی. وہ سوچ رہا تھا ریکارڈنگ پہنچے گی تو پوری میری وجہ سے پوری ذریت کہیں رسوا نہ ہو جائے. اس کو کوئی منع کیوں نہیں کرتے اس کو کہ یہ کچھ بولنے نہیں آتا, اس کو کوئی طریقہ نہیں ہے, اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. کہاں سے 3-4 موضوع بدلتا ہے, ایک موضوع بات نہیں کرتا. جو بھی موضوع چھڑا میں بولا ٹھیک اسی بات کر لیتے, اس میں بھی تیار نہیں ہے وہ. شرائط جو ہے, شرائط سب سے بڑی چیز. جتنے یہ اپنے گھر کے بد عقیدے سے مارے گئے ہیں اس سے زیادہ خطرناک جو ہے آج کل کے ہمارے شرائط سے مارے جاتے ہیں لوگ. جی ہاں یہ دونوں کے لیے ہے. بھائی 2 منٹ بولو, تم کو موقع نہیں دیتے. یعنی تمہارا دھرم باطل ہے, بالکل صاف واضح ہو چکا ہے. ہمارا مسئلہ کا عقیدہ حق ہے, اس لیے ہم جو ہے تمہیں موقع دیتے ہیں بولنے کی, تم موقع نہیں دیتے ہو. جی جزاک اللہ. جی جی. السلام علیکم. علیکم السلام.